Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to class 9th, lecture number 6. And this is your biology teacher Umar Tahir from BMS Boys 5. Hope you are fine. Okay, boys, today our topic is history of classification system. Okay, boys, what do you mean by history of classification system? So let's start. So, history of classification system, and what are the needs, what are the parameters that we need history of classification, we need the classification system. So boys, it starts from Aristotle. Aristotle, he was also called the father of zoology. اوکے یہ بات یاد رہے بوائز کہ ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم میں ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ آیا اس کی ہسٹری کیسے شروع ہوئی، اور آگے چل کر کے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کلاسیفیکیشن سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آئی. سو بوائز، ایرسٹوٹل کے بارے میں آگے چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن، ایک چھوٹا سا ایک سینٹنس لکھا ہے. ایک گریک فلاسفر اینڈ سائنٹسٹ ان 4th BC. یہ ایک فلاسفر، ایک فلسفی تھے اپنے ٹائم کے، اور 4th BC یعنی بیفور کرائسٹ یہ ایک سائنٹسٹ گزرے ہیں، اور ان کی جو ریسرچ تھی وہ اینیملز اینڈ پلانٹس پہ رہی ہے. لیکن کلاسیفیکیشن سسٹم کے حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے سب سے زیادہ اینیملز یعنی کہ کلاسیفائڈ اینیملز اینڈ پلانٹس آن دی بیسس آف سملیرٹیز، یعنی کہ انہوں نے سملیرٹیز کی بنا پر، ریزمبلنس کی بنا پر، یعنی کہ اگر ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ سے اگر ملتا ہے کسی بھی کنگڈمز کے حساب سے یا کسی بھی فائلم کے حساب سے، تو انہوں نے اس کو آپس میں اسٹڈی کرنے کے لیے اس کی مختلف قسم کی کلاسز بنانی شروع کر دیں. اوکے، اس کی مختلف قسم کی کلاسز بنانی شروع کر دیں، اور وہی کلاسز جب انہوں نے بنائی تو اس کو انہوں نے ایک اور نام دے دیا. اسی طرح اینیملز کی سملیرٹیز کی بنا پر کہ اینیملز کے بہت سے ایسے فائلمز کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ کر دیا، ان کے کچھ کریکٹرز ہیں، اس کی اسٹڈی کی. تو اس حساب سے ایرسٹوٹل نے ان کو کلاسیفائی یعنی کہ ان کی کلاسز بنا دی. اوکے، سیکنڈ پوائنٹ از ہی لسٹڈ اونلی اے فیو 100 پلانٹس اینڈ اینیملز. اس نے تھوڑے ہنڈریڈس کی فارم میں اس نے کچھ پلانٹس اور اینیملز کو باقاعدہ کلاسیفائڈ یعنی کر دیا. اس نے کچھ لسٹ بنائی، اور اس لسٹ میں اس نے کچھ ہنڈریڈس یعنی کہ کچھ سینکڑوں کے حساب سے کچھ پلانٹس اور اینیملز کی لسٹ بنائی. اور دین ہی اینڈ ہز پیپلز گروپڈ پلانٹس ایز گراسز، بشز اینڈ ٹریز اینڈ اینیملز ایز ایکویٹک اور ٹیریسٹریل. یعنی کہ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے، یعنی کہ ظاہری سی بات ہے اس کے کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے، انہوں نے کچھ گروپس بنائے پلانٹس کے. اور پلانٹس کے گروپ کیسے بنائے؟ آن دی بیسس آف ایز گراسز کو اٹھایا، کچھ بشز، کچھ تھوڑی بہت بشز کو اٹھایا یا کچھ بشز کو لیا جنہیں جھاڑیاں کہا جاتا ہے، اینڈ ٹریز، اور ٹریز لیے یعنی کہ کچھ درخت لیے. یعنی کہ درختوں میں دیکھا جائے تو درختوں کی بھی اگر دیکھا جائے 2 فارمز ہیں. پلانٹس میں اگر دیکھا جائے ایک برائیوفائٹس ہے، ایک ٹریکیوفائٹس ہے. بشز، گراسز، ان میں بھی مختلف قسم کی ٹائپس موجود ہیں. اور اینیملز ایز ایکویٹک اور ٹیریسٹریل. واٹ ڈو مین بائی ایکویٹک، واٹ ڈو مین بائی ٹیریسٹریل؟ اوکے بوائز، ایکویٹک مینس جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں، لائک فشز وغیرہ اینڈ ایکسیٹرا، یہ سب کے سب ایکویٹک ہیں. اور ٹیریسٹریل وہ جو کہ میدان میں زمین کے اوپر خشکی پہ رہنے والے اینیملز ہوں گے، خشکی پہ رہنے والے جانور ہوں گے. سو دیٹ وڈ بی کالڈ ایز ٹیریسٹریل. انہیں ٹیریسٹریل اینیملز کہا جاتا ہے. سو اس طریقے سے ایرسٹوٹل نے ان سب کے گروپس بنائے، گراسز کی فارم میں، بشز کی فارم میں، ٹریز کی فارم میں. اور اینیملز کا 2 گروپس اس نے بنائے، ایک پانی میں رہنے والے جانور جو کہ ایکویٹک کہلائے، اور ایک ٹیریسٹریل کہلائے جو کہ خشکی پہ رہنے والے جانور کہلاتے ہیں. تو بس اس طریقے سے ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم کا آغاز ہوا. ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم کی بنیاد رکھی گئی.
اینڈ نو ڈاؤٹ ایرسٹوٹل نے اس میں بہت زیادہ ایک اہم کردار ادا کیا. اوکے بوائز, یور نیکسٹ ٹاپک از کنٹریبیوشن آف ابو عثمان عمر الجاحظ. میں پھر بتاتا ہوں, کنٹریبیوشن آف ابو عثمان عمر الجاحظ. بس جتنے بھی سائنٹسٹ کی اگر ہم اسٹڈی کریں تو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے سامنے ہے 776 اینڈ ڈیٹ آف ڈیتھ 869. سو بوائز یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہوگی. سو بوائز, کنٹریبیوشن آف ابو عثمان عمر الجاحظ, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اباؤٹ کلاسیفیکیشن سسٹم. تو لیٹ اسٹارٹ. ابو عثمان عمر الجاحظ wrote a book on animals, Kitab al-Haywan, which consisted of 7 volumes in the printed edition. یہ یاد رکھیے گا کہ عمر الجاحظ نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کتاب الحیوانات, یعنی کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب میں اینیملز کے بارے میں ہی انہوں نے لکھا ہوگا. اور اس کتاب کی 7 جلدیں ہیں, 7 والیومز, یعنی کہ 7 جلدوں میں مشتمل ہے پرنٹڈ فارم میں, مطلب ہینڈ ریٹن فارم میں نہیں, پرنٹڈ فارم میں 7 والیومز اس کے ہیں. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو اباؤٹ کلاسیفیکیشن سسٹم یا اس کے علاوہ ان کے فائلمز, کلاسز یا ان کے کریکٹرز جاننے میں اینیملز کے, تو وہ کتاب بآسانی لے سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے. اور یہ 7 والیومز میں ہے, یہ یاد رکھیں, اور یہ آپ کے MCQs میں بھی آ سکتا ہے. 7 والیومز کتاب الحیوانات, کیونکہ کنٹریبیوشن جتنی بھی سائنٹسٹ کی ہوتی ہے, بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ان کو ہائی لائٹ کیا کریں, اور وہ MCQs میں اکثر آ جاتے ہیں, لہٰذا یہ چیزیں آپ لوگ ہائی لائٹ کریں. اس لیے میں نے اس کو بلیک پین سے ہی لکھا ہوا ہے, بلیک مارکر کا استعمال کیا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے, سو سیکنڈ پوائنٹ, ان دس بک ہی ایکسپلینڈ دی کریکٹرز آف 350 اسپیشیز آف اینیملس. اس بک میں انہوں نے 350 یا 350 اسپیشیز جو اینیملس کے ہیں ان کے کردار کے بارے میں ذکر کیا ہے. یعنی کہ انہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے اباؤٹ 350 اسپیشیز بوائز, 350 اسپیشیز آف اینیملس. 350 اسپیشیز اینیملس کے جو کریکٹرز ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے, یعنی کہ 350 اسپیشیز اینیملس کے ان کے کریکٹرز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, لکھا ہے, اور اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے, صرف لکھنا نہیں, اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. اوکے, دین ہی آلسو گیو اے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ آف دی سوشل آرگنائزیشن آف اینٹس. واٹ ڈو یو مین بائی اینٹس؟ اینٹس یا آنٹس چونٹیوں کو کہا جاتا ہے. چونٹیاں, یہ چھوٹی چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں نا بوائز, تو یہ چونٹیاں, اس کے بارے میں بہت کم سائنٹسٹ نے اسٹڈی کی تھی. عمر الجاحظ واز ون آف دیم. انہوں نے اس کی اسٹڈی کی اور یہ بتانے کی کوشش کی, اور ڈیٹیل میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کی بھی سوشل آرگنائزیشن ہوتی ہے, ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. اوکے, تو اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ کمپریہنسو اسٹڈی جو تھی وہ عمر الجاحظ کی تھی, انہوں نے سب سے زیادہ اس میں کام کیا. دین he even knew that some insects are responsive to light and used this information to suggest a clever way of getting rid of mosquitoes and flies. یہی بات تھی کہ انہوں نے جو اسٹڈی کی انسیکٹس کی, اس میں یہ انکشاف بھی کیا, انہوں نے یہ بات بھی پروف کی کہ کچھ انسیکٹس ایسے ہیں جو رسپانسو ٹو لائٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسی ہی لائٹ ان کے جگہ پر پڑتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اور اٹ از اے سورس آف انفارمیشن, یعنی کہ اپنی پیغام رسانی, اپنی معلومات وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. یہ ایک ان کا کلیور وے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ وہ ایک چالاکی سے, بہت شاطر طریقے سے, چالاکی سے اپنی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ کسی ماسکیٹو اور فلائز کو بغیر پتہ کیے یا بتائے, آبویسلی اینٹس ظاہر بات ہے چونٹیاں ہیں اور ان کی اپنی ایک پیغام رسانی کا ایک طریقہ ہے, ان کا ایک اپنی معلومات کا ایک طریقہ ہے, ان کی ایک اپنی انفارمیشن شیئرنگ کا ایک طریقہ ہے.
تو وہ آپس میں مختلف جگہوں پر شیئرنگ کرتی ہیں. مختلف جگہوں پر شیئرنگ کرنے کے بعد وہ کیا کرتی ہیں، وہ اگر ان کا کوئی دشمن آ رہا ہے یا کچھ ایسی چیز ہے تو وہ اسی طرح یعنی کہ رسپانسو ٹو لائٹ کے ذریعے انفارمیشن شیئر کرتی ہیں، اور شیئر کرنے کے بعد اگلی چونٹی یا اگلی اینٹس یا جو ان کا گروپ ہوگا، آرگنائزیشن ہوگی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ خطرہ ہے، یہاں پہ نہیں آنا. سو یہ ان کا بوائز ایک کلیور وے ہے آف گیٹنگ ریڈ آف ماسکیٹوز اینڈ فلائز. ان سے بچنے کے لیے یہ ان کا ایک حربہ ہے جس کے ذریعے وہ کیا کرتی ہیں، جس کے ذریعے وہ مختلف قسم کی انفارمیشن کو شیئر کر سکتی ہیں. اوکے بوائز، اسی طرح آپ لوگوں کی ہسٹری آف کلاسیفیکیشن اینڈ کنٹریبیوشن آف عمر الجاحظ یہ ختم ہوتا ہے. ایک اور بات بتانا چاہوں گا بوائز کہ آپ لوگوں کو بعد میں ایویٹس ہوم ورک شیئر کر دیا جائے گا. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہوگا، کیونکہ آپ لوگ تو کلاس 9 کے ہیں، کلاس 8 میں آپ لوگ گزار چکے ہیں یہاں پہ وقت، آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ کیسا ہے. سو میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے 4 سائڈ بلاکس ایک پیج پہ بنانے ہیں. اسی طرح اگر 4 سائڈ بلاکس ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. مارجن لائنز ڈبل مارجن لائن لگا دیں، یہ بھی اچھا ہے. اور ہر ہیڈنگ کے نیچے آپ لوگوں نے انڈر لائن کرنا ہے بلیک پین سے. اوکے، سو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. بعد میں پھر ریپیٹ کرتا چلوں آپ لوگوں کو کہ ایویٹس آپ لوگوں کو کہ جو ہوم ورک ہے یہی چیزیں بعد میں شیئر کر دی جائیں گی، اور اس سے آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز میں یہی کام لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے بوائز، سو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے آگے چلنا ہے، اور انشاءاللہ کوئی اپڈیٹس ہوں گی تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. اوکے بوائز، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ.